ہر پل جیو ڈرامہ ہمراز بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ سارا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے ناراض ہو کر چلا گیا، تو سارا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر جانا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو کے گیا ہے، میں اس کو منا لوں گی۔ اس پر اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کے گیا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کے گھر جانے کی۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں جاؤں گی۔ اس پر سارا کی بہن جو ہوتی ہے وہ اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ جیسے وہ جاتی ہے اپنی ساس کے پاس، تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم منہ اٹھا کے اندر کیسے آ گئے، یہ میرا گھر ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بھی گھر ہے امی، آپ مجھے ایسے نہیں روک سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارا گھر تھا، تم نے اپنی زندگی تو تباہ برباد کی میری بھی کر دی، پتہ نہیں میں اپنے بیٹے کو کبھی دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں، اور وہ اتنی دور مجھ سے چلا گیا ہے۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بدیدہ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی بہن جو ہوتے ہیں وہ اس کو گھر لے کر آ جاتی ہے۔ اس بار سارا جو ہوتی ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتی ہے، وہ چپ کر کے خاموشی سے سو جاتی ہے۔ دوسری طرف سائم جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن۔ جیسے ہی پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اس کو سارا سچ پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ قاتل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کے باپ کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس بار اس کا باپ جیسے ہی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ ورنہ میرا بیٹا مر جائے گا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹے کی اتنی پرواہ نہیں ہے، اور جب اس نے ان لوگوں بے گناہ قصوروں کو مارا تھا تب نہیں پتہ چلا وہ تو تمہاری بیٹی تھی، وہ تو تمہاری بیوی تھی، کیا تب تمہارے دل کو خوف نہیں آیا؟ تمہاری بیٹی تھی، تم نے اس کو گود میں اٹھایا ہوگا، اس کو کھلایا، اس کو کھلونے بھی لے کے دیے ہوں گے، کھانا بھی کھلایا ہوگا، تو تمہیں تب افسوس نہ ہوا؟ آج اپنے بیٹے کے لیے افسوس ہو رہا ہے۔ اس پر اس کا بیٹا بول کے کہتا ہے وہ بغیرت تھی جیسے تم لوگ ہو۔ اس پر جو ہوتا ہے پولیس والے اس کو مارنے لگتے ہیں تو وہ روک دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بڑے غیرت تمہاری جاگتی ہے، تمہاری غیرت اتنی غیرت ہے کہ صرف عورتوں بھی جاگتی ہیں اور کسی بھی نہیں جاگتی کیا، اتنی آئی تم غیرت والے ہیں۔ اس پر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ خاطر توازو کرو، اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو پانی دینا ورنہ پانی بھی نہ دینا۔ اس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ سائم جو ہوتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس پر اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، لیکن ہاں جس کی زندگی تباہ برباد ہم لوگوں نے کی ہے اسے معافی مانگنی تو بنتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ دوسری طرف سارا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، تو سارا کی بہن آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں سائم کے گھر جاب کے لیے گئی تھی اور میں وہاں پہ جاب کر رہی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے تم کیوں وہاں پہ گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس پر وہ کہتی ہے نہیں، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں اور کون نہیں، اور میں صرف ان کے گھر جاب کر رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ان کے گھر ثبوت اکٹھے کر رہی ہوں، اور میرے پاس ثبوت تھے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا ثبوت تھا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ ثبوت ہم لوگ لے کے جو ہے وہ میری ساس کے پاس چلتے ہیں تو وہ خود ہی یقین کر لیں گے، پھر احمد کو یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس پر جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سائم جو ہے وہ خود سب کے سامنے آ کر سچ بول رہا ہے، پھر ہم لوگوں کو کسی کو بھی یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ سائم ایسا کیوں کرے گا؟ اتنے میں ہی وہ ابھی جا کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جانا چاہتی ہیں اپنی ساس کے گھر۔ تو ادھر میں اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ نیوز میں جو ہے وہ سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سائم جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنی ابھی کی ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد وہ اس کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے فلاور ڈالنے کے لیے قبرستان میں جاتے ہیں، تو وہیں پہ پولیس بھی ہوتی ہے اور وہیں پہ نیوز بھی آ جاتی ہے۔ تو اس پر پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ سرفراز کے قاتل جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور سارا جو تھی وہ بے قصور تھی، اس کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی چارجز ہیں سارے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس پر سائم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک گناہ لڑکی کو اتنا جو ہے وہ تنگ کیا تھا تو آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر سائم جو ہوتا ہے اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا میں شرمندہ ہوں اس معاملے پر۔ اس پر وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے جیسے نیوز سنتا ہے تو آتا ہے سیدھا اوپر اپنی بیٹیوں کے پاس، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے نیوز دیکھی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا؟ اس پر اس کے والد سے بولا ہی نہیں جا رہا ہوتا اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ٹی وی نیوز لگانے لگتے ہیں لیکن نیوز بھی نہیں لگتے۔ اس پر اس کی بڑی بہن پکڑ کے نیوز لگاتی ہے، تو نیوز میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو جتنے بھی چارجز ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ اس پر سارا روتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کیا کروں۔ اس پر جو ہوتے ہیں سب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سچ پتہ چل جاتا ہے، لیکن احمد جو ہوتا ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سائم کی والدہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کی زندگی تباہ برباد کر دی، تم نے میری ایک قسم کے لیے جو ہے وہ اس لڑکی کی زندگی تباہ برباد کر دی، اب میں تمہیں ایک اور قسم دیتی ہوں، جا کے تم اس لڑکی سے معافی مانگو، اور جب تمہیں وہ معاف کر دے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے۔ اس پر سائم جو ہوگا وہ جائے گا سارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے، اور سارا جو ہوگی وہ اس کو بہت مارے گی اور اس کو معاف بھی نہیں کرے گی۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس سے معافیاں مانگتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ہمراز پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔